پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری آپ کی یہ 12ویں مجلس ہے، جس میں 12ویں پارہ، جسے ہم اور آپ لوگ وما من دابۃ کا پارہ کہتے ہیں، اس کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رکھا جاتا ہے۔ چونکہ یہ پارہ سورہ ہود سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ہود چند آیت پہلے، یعنی اس پارے سے پہلے 11 پارے کے آخر سے شروع ہے، اس لیے ہم وہی سے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ یہ سورت جسے سورہ ہود کہا جاتا ہے، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی وہ سورتیں ہیں، ان سورتوں میں سے ہے جو سورت طویل ہوتی ہے۔ اس سورت کا بھی اسلوب پچھلی سورت کے طریقے سے یہ عجیب ہے، اور ساری کی ساری باتیں جو کہی گئی ہیں وہ اس وقت کے ماحول کو سامنے رکھ کر کے اس سورت کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اس سورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے خصوصاً عقیدے پر زور دیا ہے، اور بالاخص عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت اور عقیدہ توحید۔ پچھلی صورت میں اور اس میں صورت میں فرق یہ ہے کہ پچھلی صورتوں میں ان عقائد کا جو ثبوت پیش کیا گیا تھا وہ حقائق کونیہ کو سامنے رکھ کر کے پیش کیا گیا تھا۔ یہ صورت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قصص اور انبیاء کے قصوں کو سامنے رکھ کر کے، انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور توحید اور معاد وغیرہ کا مسئلہ ثابت کیا ہے۔ یہ صورت اس ناحیے سے بڑی اہم ہے کہ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک میں چند سفید بال دیکھے تو کہا کہ شبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ بعض روایات میں ہے شیبتنی ہود واخواتھا، ہود اور ہود جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس صورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کیوں کیا، اس کی مختلف توجیحات کی جا رہی ہیں جو اس مختصر وقت کے لیے مناسب نہیں کہ میں چھیڑوں، لیکن یہ ہے کہ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اس صورت کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑی اہم تھی۔ یہ سورت، اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید، اس کی صفات، توحید اور رسالت اور معاد کا ذکر بقور خاص کیا ہے۔ چنانچہ پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی 3 بڑی اہم صفات بیان فرمائی ہیں کہ یہ کتاب محکم ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن علیم خبیر۔ یہ کتاب محکم ہے، یعنی اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں بالکل پختہ حقائق پر مبنی ہیں، اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہے، نہ اس میں کہیں سے جھوٹ کا گزر ہے۔ دوسری صفت اس کی یہ بیان کریں کہ ثم فصلت، یہ کتاب مفصل، اس میں احکام، قصص کو جیسے فصل در فصل بیان کیا گیا ہے، قصص کو بیان کیا گیا ہے، نماز کے احکام ہیں، روزے کے ہیں، ہر چیز ہے اس کی تفصیل گویا کہ بیان کر دی گئی ہے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے اللہ حکیم خبیر کی طرف سے ہے۔ وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سا مسئلہ کس جگہ پر ہونا چاہیے، کیا حکم کہاں ہونا چاہیے، اور خبیر ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اگر یہ حکم یہاں پر دیا گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا، کہیں برا اس کا انجام تو نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ یہ قرآن مجید کی صفت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں ابتدائی آیات میں قرآن مجید کے نزول کا جو مقصد ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلا مقصد قرآن مجید کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے، یعنی رسالت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی جائے، جیسے کہا من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر و بشیر۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور میں تمہیں ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا ہوں۔ گویا توحید کی دعوت یہ بیان کی جا رہی کہ رسالت کی دعوتوں میں سے سب سے اہم مرحلہ کس چیز، سب سے اہم چیز کیا چیز ہے؟ توحید کی دعوت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے نزول کا ایک مقصد اور بیان
فرمایا کہ لوگ توحید کو اپنائیں اور شرک اور کفر سے توبہ کریں. اگر ایسا کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دنیا کے اندر اچھی نعمتیں یا اچھی زندگی عطا فرمائے گا. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ. علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صورت کے میں وسیع علم کا بھی بیان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ان لوگوں کو جو مشرکین تھے وہ اپنے چاہتے تھے کہ گویا کہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرنی ہے، کوئی مکر کرنا ہے، سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات پوشیدہ رہ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ تم سے اس سے تمہاری کوئی بھی حالت پوشیدہ نہیں ہے، تمہارے سینوں کے بھید تک کو وہ جانتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہر جانور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ہر جانور کی روزی کا بھی انتظام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ہر جانور کے اس زمین پر رہنے کا بھی اللہ نے انتظام فرمایا ہے. اگر وہ انتظام نہیں کر پا رہا ہے یا اس کے لیے تنگی ہو رہی ہے یا اس کی کمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین اتنا وسیع ہے کہ سارے لوگ وہاں پر رہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انتقال کے بعد لوگوں کا کہاں ٹھکانا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین میں بیان فرمایا ہے. جیسا کہ مرسلات میں اللہ نے سورہ المرسلات بیان فرمایا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. اللہ کل حال آگے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کی ہے، جو پیدا فرمایا ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. مکہ کے لوگوں کو اور مشرکین کو یہ توجہ دلانا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کی جو پیدائش ہے یہ کوئی کھیل تماشا کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے تاکہ تم اچھے عمل کرو. لیکن مشکل یہ ہے کہ جاہل لوگ جو ہیں وہ حقیقت کو نہیں سمجھتے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول انہیں عمل کی دعوت دیتا ہے تو اس کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں. کیونکہ جیسا کہ ہم نے میں بتا رہا تھا کہ یہ آیت مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے مشرکین کا اختلاف بڑے زوروں پر تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں اس آیت کی 12 اور 13 آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا ہے، اور آپ کی لائی ہوئی تعلیم کی جو تکذیب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے. یہ کتاب تو وہ ہے کہ اگر ان کے سارے عابد و معبود، سارے جو پیشوا بنے ہوئے ہیں وہ اور ان کے پیروکار اگر جمع ہو کر کے بھی اس جیسی صورتیں لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس جیسی کوئی کتاب لے آ دیتے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ ام یقولون افترا، وہ کہتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب آپ نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہے، تو قل فاتوا بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں بھی لا کر کے پیش کر دو. جب انہی کی زبان ہے، وہ قادر الکلام لوگ ہیں، عرب کے لوگ ہیں، انہی کی زبان میں ہے. اگر وہ ایسی کتاب نہیں لے آ پا رہے ہیں تو ایک طرف تو آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ آپ حق کے اوپر ہیں، اور دوسری طرف انہیں یہ عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ یہ کتاب حق ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. آیت نمبر 12 اور 15 سے اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کو اور اس دنیا کی زیب و زینت اور اس کے فریب میں پڑے ہوئے لوگوں کو متنبہ کیا ہے، اور ان کی نظر اس طرف توجہ دلانی چاہیے کہ دیکھو دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے. دنیا میں جو کچھ انسان جو عمل کرے گا اور جس نیت سے کرے گا اس کو وہی اجر ملنے والا ہے. البتہ دنیا کے اندر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے بہت کچھ ملا ہوا ہے، اسے بہت کچھ حاصل ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ آخرت میں بھی اسے یہ چیز ملے گی، تو یہ بڑے دھوکے کی چیز ہے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار. اگر وہ لوگ دنیا کا ارادہ، دنیا کے زینت کا ارادہ کرتے ہیں، اسی میں اپنی ساری طاقت صرف کرتے ہیں، جو کام ہوتا ہے اسی کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار. یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں بنایا ہے. آیت نمبر 17 سے 23 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دعوت قبول کرنے والوں اور اس دعوت کو رد کرنے والوں میں فرق واضح کیا ہے. منکرین
قرآن و رسالت کے آخرت میں منکرین کو، جو قرآن و رسالت کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں انہیں دردناک عذاب کی دھمکی دی ہے اور اہل حق کو اطمینان دلایا ہے کہ تم لوگ مطمئن رہو، ان کے اعتراضات سے تم بے دل نہ ہو، یہ ظالم ہیں اور قیامت کے دن ان کے سامنے رسوائی ہی رسوائی ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی پر بہتان باندھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ پر، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ یعرضون علی ربہم، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور فرشتوں، رسولوں اور تمام جن و انس کے گواہ ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر دنیا میں جھوٹ بولتے تھے، اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ کل حال آیت نمبر تقریباً 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اطمینان دلاتے ہوئے ایک بڑی بہترین سی بات کہی ہے کہ مومن اور کافر میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ایک بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ کافر کی مثال اندھے اور بہرے کی ہے، کافر کی مثال اندھے اور بہرے کی ہے، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، اور مومن کی مثال جو ہے وہ دیکھنے والے اور سننے والے کی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کان دیے ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو دیکھا جائے، اسے سنا جائے اور اس کو سمجھا جائے۔ لیکن جو شخص اس سے پیٹ پھیر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت سے صحیح چیز نہیں دیکھ رہا ہے، اسی لیے اس کا نتیجہ قیامت کے دن کیا نکلے گا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن نابینا اٹھائے گا۔ اس فرق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال، یعنی مومن جو ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے اور کافر اندھا اور بہرا ہے، اس کی مثال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخی واقعات پیش کیے ہیں اور متعدد انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں۔ بلکہ ساتھیوں یہ سورت تقریباً 15 صفحات کے اوپر مشتمل ہے۔ اس سورت کے 10 سے زائد صفحات میں صرف انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان ہوئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام قصے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت لوط اور ابراہیم، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ، ان لوگوں کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ کسی کا قصہ طویل بیان کیا اور کسی کا مختصر بیان کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کے جو قصے بیان فرمائے ہیں، اس سے کئی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت کرنا چاہتا ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر کے آپ ان قصوں کو پڑھیے۔ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، عقیدہ توحید اور رسالت، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا کر کے پیش کر رہے ہیں اور تمہیں اس پر انکار ہے، تم ان کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اور وہ جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اسے تم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جن نبیوں کو، جن لوگوں کو تم نبی مانتے ہو، ان کی دعوت بھی یہی رہی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اسی صورت میں آپ پڑھیں تو ان کی دعوت تھی کہ اللہ تعبدوا الا ایہ۔ حضرت شعیب، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت تھی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ تو پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلانا ہے اور مکہ کے مشرکین کو متنبہ کرنا ہے اس بات پر کہ ہر نبی کی قوم کا موقف ہر زمانے میں ایک ہی رہا ہے۔ ہر نبی کی قوم کا جو موقف رہا ہے ہر زمانے میں ایک ہی رہا ہے۔ وہ کیا؟ نبی کی دعوت سے اعراض کرنا، نبی کی دعوت کو جھٹلانا، نبی کو دھمکیاں دینا اور ان کو تنگ کرنا، اور نبیوں کا مذاق اڑانا۔ یہ 4 چیزیں آپ پڑھیں گے، یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا پروپیگنڈا تھا۔ آپ کو تکلیف دیتے تھے، آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ کو دھمکیاں دیتے تھے، آپ کو جھوٹا اور جادوگر کا نعوذ باللہ من ذلک کہا کرتے تھے، اور جہاں تک آپ کا تمسخر اور مذاق اڑانا ہے، یہ تو کوئی چھپی بات نہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور یہی چیز تمام نبیوں کے ساتھ بھی رہا ہے۔ تیسری چیز، ہر نبی نے اپنی قوم کی بدسلوکی کا جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا ہے۔ نبی نے صبر سے کام لیا ہے، اپنی دعوت پر ثابت قدمی دکھائی ہے، اور سب سے اہم یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ رہا ہے ان کی کامیابی کا، اس کے اوپر ان کو یقین رہا ہے، اس میں کبھی ان کے پیر کے اندر کبھی یعنی ڈگمگا نہیں سلسلے میں ان کا پیر۔ اور چوتھی چیز جو اہل مکہ کو خصوصی طور پر درس دینا تھا وہ یہ ہے، ہر نبی کی قوم کا انجام ایک رہا ہے، اسلوب بدلتے رہے ہیں، طریقے بدلتے رہے ہیں، لیکن ہر ایک کا انجام تباہی اور بربادی رہا ہے۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں ہر نبی کا جن کا واقعہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صورتوں میں بیان فرمایا ہے وہ ہوا ہے۔ سب سے طویل قصہ جو اس صورت میں بیان ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ شاید اتنی تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ کہیں پورے قرآن میں کہیں اور نہیں آیا ہے۔ یہ قصہ 25 آیت سے لے کر کے 49 آیت تک، گویا 25 آیتیں، یہ تقریباً 3 صفحے یا اس سے کچھ کم زیادہ پڑتا ہے، مکمل حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اور رسالت کی خبر دی کہ انی لکم نذیر مبین، اور قوم کو توحید کی دعوت دی، تو قوم نے ان کے سامنے 3 عذر پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ یہی عذر مکہ کے مشرکین بھی پیش کرتے تھے۔ پہلا عذر یہ تھا کہ آپ تو ہمارے جیسے ایک بشر ہیں، ہم ایک بشر کو رسول کیسے مانیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے متبعین جو ہے نچلے طبقے کے اور موٹی عقل والے لوگ ہیں، بادی الرائے، جن کی کوئی وزن نہیں ہے معاشرے میں۔ اور تیسری چیز یہ ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر توحید کے اوپر آ جاؤ، اگر ہماری بات مان لو، اللہ کو اپنا رب مان لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں بھی نوازے گا۔ وَيُؤْتِ كُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا۔ متاع حسن، آپ دیکھیے قرآن مجید میں 2 لفظ استعمال ہوا ہے دنیا کے لیے، ایک متاع حسن ہے، ایک متاع غرور ہے۔ متاع حسن اس وقت ہے جبکہ مومنوں کے لیے ہے، اور متاع غرور کیا ہے؟ یہ جو کافروں اور فاسقوں کے لیے ہے، کافروں اور فاسقوں کے لیے ہے۔ تو جو آپ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں متاع حسن حاصل ہوگا، تو ہم تو دیکھتے نہیں کہ ہم سے اچھے آپ مال میں کچھ ہوں اور منصب میں کچھ ہوں، یہ تینوں چیزیں آپ کو حاصل نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے سنجیدگی سے انہیں سمجھایا، اپنی رسالت کی حقیقت واضح کی کہ لوگوں میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں تمہاری جیسا ایک انسان ہوں، میں کوئی غیبی خزانہ اپنے پاس نہیں رکھتا، نہ ہی اللہ نے مجھے کوئی غیب کی خبر دی ہے، میرا مقصد صرف تمہاری خیر خواہی اور تمہیں دعوت کی طرف بلانا ہے۔ ایک مدت اسی پر گزر جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب مقابلہ ان کی قوم حجت و بیان سے نہ کر سکی اور زج ہو گئے اور کوئی جواب نہیں بن پڑا، تو آخر میں کہتے ہیں کہ یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تم نے ہمارے ساتھ بہت بحث مباحثہ کیا اور بڑی دیر تک بحث مباحثہ تم ہم سے کرتے رہے، اب تم جو ہم سے وعدہ کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب لے آئے گا، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو تو اس عذاب کو لے کر کے آؤ۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ عذاب لانا یہ میرے بس میں نہیں ہے، اور میری قوم کے لوگوں اللہ کے عذاب کے لیے جلد بازی نہ کرو، اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، میں تمہیں عذاب کے اندر نہیں مبتلا کرنا چاہتا، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، نصیحت کر رہا ہوں۔ لیکن پھر بھی قوم جب نہ مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، جتنے لوگ اب ایمان لے آ چکے ہیں اب یہی رہیں گے، اب دوسرے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لہذا اب ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہلاکت کا اور غضب کا وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیے، اور جب کشتی تیار ہو جائے تو آپ اس پر مؤمنین کو اور اپنے گھر والوں کو اور ہر جانور جو یہاں پر موجود ہیں ان کے ایک جوڑے نر اور مادہ کو تم اس پر سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ ایک تو ہمارے ہاں خشک سالی ہے، خشک سالی میں کہاں سیلاب آ رہا ہے، یہ کشتی بنا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین تھا، یہ تیار ہوا، اور جب اللہ تعالیٰ کا وقت محدد آ چکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حکم دے دیا کہ آسمان سے بارش آئے اور زمین سے چشمے ابل پڑے۔ نتیجہ یہ ہے کہ طوفان آیا، اور یہ طوفان اتنا خطرناک رہا کہ آہستہ آہستہ آہستہ
تھا صرف گھروں کو نہیں بلکہ پہاڑوں کو بھی اس طوفان نے ڈبو دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو کشتی کے اوپر لے کر کے چلتے رہے، اور جتنے کافر تھے وہ سارے کے سارے اس دنیا کے اندر تہس نہس ہوتے رہے۔ یہ ماجرا نوح علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ اسی میں وہ مرحلہ بھی پیش آیا کہ اپنے بیٹے کو جب دیکھا کہ وہ سمندر میں وہ پانی پہ تیر رہا ہے اور کوئی جائے پناہ ڈھونڈنا چاہتا ہے، باپ کی محبت غالب آئی اور کہا کہ اے بیٹے تم میرے ساتھ آ جاؤ، اس لیے کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو بدبختی مقرر کر دی، اس نے کہا میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہاں سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے اس عذاب سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ کل حال اتنے میں ایک سیلاب آیا، پانی کا ایک ریلا آیا اور بیٹے کو بہا کر کے لے کر چلا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کے خاتمے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سبق دیا، اور آپ کے ذریعے یہ سبق مسلمانوں اور صرف کافروں کی طرف اشارہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ غیب کی باتیں ہیں جس کی وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب نبی غیب نہیں جانتا۔ لا تعلم ما كنت تعلمها انت ولا قومك، نہ آپ اس قصے کی تفصیل جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، اور آپ صبر کیجئے، یقین رکھیے کہ ان العاقبۃ للمتقین۔ دوسرا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ 50 سے 60 آیت تک ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی توحید کی جب دعوت دی اور انہیں سمجھانا چاہا، تو وہ جب ماننے پر تیار نہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آزمانے کے لیے ان کے اوپر قحط سالی مسلط کر دی، اور جو کھجور کے تنے نما ان کا جسم تھا، جب کھانے کو ہر چیز کھانے کی چیز مہیا نہیں تھی، جانوروں کے اندر دودھ نہیں تھا، تو ان کے جسم کے اندر کمزوری آنے لگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ تعالی حضور توبہ کرو اور اپنی غلطیوں کو مانو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موسلا دار بارش نازل کرے گا اور وہ نعمتیں تم کو دے گا کہ یزدکم قوۃ الی قوتکم، تمہاری قوت پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن قوم جب ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی اور حضرت ہود علیہ السلام کو مزید تنگ کر رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر تند تیز ہوا بھیج کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تیسرا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے، جو 61 آیت سے لے کر کے 68 آیت تک یعنی 8 آیتوں پر مشتمل ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی بھی دعوت جیسا کہ ہم نے کہا ان کی بھی توحید رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 69 آیت سے لے کر کے 76 تک ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کے آنے کا اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوشخبری دی۔ 77 نمبر آیت سے لے کر کے 83 نمبر آیت ہود علیہ السلام کی قوم ان کی ہلاکت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت آپ لوگ جانتے ہیں کہ فرشتے ان کے اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے آئے تھے مہمانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، اور قوم نے انہیں خوبصورت لوڈا سمجھ کر کے ان کو ساتھ بدتمیزی کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو حضرت السلام پریشان ہو گئے، تو ان فرشتوں نے کہا کہ اے ہود آپ پریشان، اے لوط آپ پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب ایسا کیجئے کہ آپ اپنے ساتھ مسلمانوں کو لیجئے، اور آپ کے اہل، آپ کی بیوی کے علاوہ، اس لیے کہ وہ کافر ہی تھی، اپنی بیوی کو لے کر کے آپ نکل جائیے۔ ان قد جاء امر ربک، ان کے اوپر تیرے رب کا معاملہ فیصلہ اب آ گیا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ اس بستی کو اٹھایا اور سمائے دنیا تک لے گئے اور وہیں سے پلٹ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی۔ ان پتھروں کی بارش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو بڑی عظیم دھمکی دی ہے، اور صرف اہل مکہ کو نہیں، ان کے ذریعے ہر زمانے کے ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم دھمکی دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسومۃ عند ربک، یہ جو کنکر اور پتھر تھے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پر جس کو پڑھنا ہے اس کے نام لکھے ہوئے تھے، نشان زدہ تھے، اور وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ پتھر اللہ تعالیٰ کے جو ظالم لوگ ہیں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پتھر ان سے دور نہیں ہیں، ان تک بھی یہ پہنچ جائیں گے۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے میں آیت نمبر 84 سے 95 حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب آئے اپنی قوم کو جہاں توحید کی دعوت دی، وہیں ان کے یہاں جو ناپ تول میں کمی تھی، زبردستی ٹیکس وصولا کرتے تھے، اس کے اوپر بھی ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، لیکن آج کا جو ایک مزاج ہے وہی جواب ان کی قوم نے دیا کہ یا صالح اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے صالح نماز کا معاملہ اور ہے، ذکر کا معاملہ اور ہے، وہ مسجد تک معاملہ ہے، یہ ہمارے مال ہے، ہم اس کے اندر جیسا چاہے تصرف کریں، ہم اس میں سود لے، رشوت لے، دھوکہ دے کر کے بیچے، جیسے کرے، جو ہمارے مال ہے ہم جیسا چاہیں اس کے اندر کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھانا چاہا، لیکن جب وہ نہ مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر چیخ کا عذاب بھیجا، جس کی خوف سے اولا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں پر رکھا، اور چیخ سے بچنے کے لیے جیسے گھٹنے کے بل جھکے ہیں تو ان کے اوپر یہ عذاب مسلط ہوا اور اسی طریقے سے پڑے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 96 سے 99 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مختصر ذکر کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 100 اور اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے مذکورہ تمام قصے کے اوپر ایک عجیب تبصرہ کیا ہے۔ وہ تبصرہ یہ ہے جس کا اختصار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ورنہ وہ آیتیں ساتھیوں پڑھنے کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ یہ بستیاں جن کے واقعات ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان میں سے بعض کے کھنڈرات تو آج موجود آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے تھے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا نام و نشان آج موجود نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ شرک کر کے، رسولوں کی مخالفت کر کے، نافرمانی کر کے، انہیں تنگ کر کے ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور یاد رکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا ہے تو ان کے باطل معبود ان کے کسی کام نہیں آئے، بلکہ اس پر ان کو مزید افسوس ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ تعالیٰ جب کسی ظالم بستی کو پکڑنا چاہتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہوتی ہے، ان اخذہ علیم شدید، بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حشر کے میدان کی بعد ہولناکیوں کے ذکر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان کے باطل معبودوں اور ان کے نفع نقصان کے جو مالک ہونے کا دعویٰ ہے، آپ اس پر کوئی توجہ نہ دیں، اور نہ ہی آپ کے ساتھیوں کو کچھ اس بارے میں شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ اپنے باپ دادا کی طرح وہ گمراہیوں کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ اور سب سے آخر میں جو اس صورت کا خلاصہ ہے، اور میں اپنے ان بھائیوں سے جو دعوت کے میدان سے کچھ توجہ جو تعلق رکھتے ہیں، ان کو سے میں گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر توجہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ذکر فرمایا، اور یہ کم ہوتا ہے کہ ایک ہی صورت میں 2 بار کسی نبی کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر آیا ہے۔ یہاں پر ذکر اس ناحیے سے فرمایا ہے کہ دیکھیے جیسے ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، ایسے ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی، موسیٰ علیہ السلام۔ اس کتاب کا معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں نے، ان کے ساتھیوں نے اختلاف کیا، کچھ لوگوں نے تو اس کتاب کو قبول کر لیا، لیکن زیادہ تر لوگ وہ تھے جنہوں نے اس کتاب کو قبول نہیں کیا، اس کے بارے میں شک کے اندر مبتلا تھے۔ انہو فی شک منہ مریب، شک کے اندر مبتلا تھے۔ اب آپ کی قوم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ فاستقم کما امرت، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ویسے آپ جم جائیے۔ ساتھیوں، بعض علماء نے کہا ہے کہ یہی آیت ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ کیوں؟ اس میں فاستقم کما امرت، جیسے اللہ کا حکم ہے آپ اور آپ کی قوم ویسا استقامت کیجیے۔ اور ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جو شخص رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بڑا ہی مشکل ہے کہ جیسے اللہ کا حکم ہو ویسے کوئی اپنائے۔ اسی لیے تو جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو آسمان کے فرشتے کانپ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کیا فیصلہ کرنے والا، ہم اس کو اٹھا پائیں گے کہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ یہ تو انسان ظلوم و جہول ہے جو اللہ کی کتاب اپنے سامنے رکھتا ہے اور لیے چل رہا ہے، اور پھر بھی
اس کے کان کے اوپر جو نہیں ریکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتا ہے. تو کیا حکم ہو رہا ہے؟ فاستقم کما امرت. اس سورت کو آپ آگے تک پڑھتے جائیے. مسلمانوں کو اس درمیان میں کس چیز کا حکم ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو استقامت کا حکم ہو رہا ہے، فاستقم کما امرت. اس کے بعد کیا ہے؟ ولا تطغوا، ایک حد میں رہنے کا حکم ہو رہا ہے. حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، چاہے حد سے آگے جو اصل نقطہ ہے اس سے نیچے کی طرف ہے یا اس سے اوپر کی طرف ہے. اور تیسری چیز اللہ تعالی نے کیا بیان فرمائی ہے؟ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. جو ظالم ہیں ان کا ساتھ نہیں دینا ہے، ان کی پناہ میں نہیں آنا ہے، ان کی طرف مائل نہیں ہونا ہے. دیکھیے صرف مائل ہونے سے اللہ نے روکا ہے کہ جائے کہ ان کی مدد کی جائے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. اور پانچویں جو سب سے اہم چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو جس کا حکم ہے وہ کیا ہے؟ صبر ہے. واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اب اذان کے جواب کے لیے رکتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. اللہ اکبر. تو ساتھیوں میں کہہ رہا تھا کہ آیات میں آخر میں مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ان 5 باتوں کا حکم دیا گیا ہے کہ دین پر استقامت کے لیے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. آیت نمبر 136 یا 116 اور 117 میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو وہ اصول دیے ہیں جس کی وجہ سے کوئی قوم اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا سکتی ہے. اور یہ خصوصی یہ دونوں آیتیں بھی خصوصی توجہ کی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جس ماحول میں آیتیں نازل ہوئی تھیں. پہلا اصول تو یہ بتایا ہے کہ فلولا کان من القرون من قبل اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض. آپ سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں کچھ نیک لوگ ایسے کیوں نہ رہے جو دنیا میں فساد سے منع کرتے ہوں. اس کا مطلب ہے کسی قوم میں نیک لوگوں کا وجود یہ اس قوم کو ہلاکت سے بچانے کا سبب ہے. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں نیک لوگ زیادہ ہوں، اپنے بچوں کو ہم نیک بنائیں، انہیں نیکی کی تعلیم دیں. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وما كان ربك ليهلك القرى الا واهلها مصلحون وما كان ربك مهلك القرى واهلها مصلحون الا مجھے وائے صحیح نہیں یاد رہی. اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس میں مصلح لوگ اس میں سے اٹھ نہ جائیں. مصلح یعنی جو لوگ اصلاح کرنے والے ہیں، اگر وہ ختم ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے. تو گویا صرف نیک لوگوں کا وجود ہی کافی نہیں ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہ فساد سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہیں. آگے کہ بالکل سورت کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا خاتمہ بھی رسالت اور توحید پر کیا ہے، جس طریقے سے اس سورت کی ابتدا رسالت اور توحید پر کی تھی. اور میں کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ عموماً بڑی جو صورتیں ہیں ان کی ابتدا جس موضوع پر ہوتی ہے اسی پر ان کی انتہا بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ الرُّسُلِ. ان رسولوں کا قصہ ہم آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی گویا آپ اللہ کے رسول ہیں اور ان قصوں کے بیان کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو دل کو سکون ہو، آپ کو استقامت حاصل ہو. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں استقامت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ نبیوں اور اللہ کے نیک بندوں کے واقعات پڑھے جائیں اور جو مومنین ہیں ان کے لیے عبرت اور نصیحت ہے. اور آخری آیت میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ. آسمان اور زمین اللہ کے لیے ہی ہے، اس میں جو غیب کی باتیں ہیں ساری اللہ ہی کے علم میں ہیں اور سارے کے سارے معاملات اسی کی طرف پلٹ کر کے جائیں گے. آپ کو کیا چاہیے؟ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی کے اوپر توکل رکھیے. ساتھیو یہ سورہ ہود تھی. اسی 12ویں پارے کا آخری جو چوتھائی ہے وہ سورہ یوسف کے ابتدائی حصے کے اوپر ہے. یہ سورہ یوسف جو ہمارے اور آپ کے ہاں بہت اہم بلکہ سنی اور سنائی جاتی ہے، یہ سورت تمام قرآن کی دوسری سورتوں سے بالکل مختلف ہے. اتنی بڑی سورت کوئی آپ کو نہیں ملے گی جس سورت میں صرف ایک نبی کا قصہ بیان کیا گیا ہو. کوئی ایسی سورت نہیں ملے گی صرف پوری سورت میں صرف ایک نبی کا قصہ.
اور اس سورت کو آپ شروع سے لے کر کے آخر تک دیکھ جائیے، صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ قصہ اپنے اندر اتنی عبرت رکھے ہوئے ہے کہ ایک معاصر اہل علم کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں میں، ایک معاصر شامی عالم نے اس قصے پر 2 جلدیں لکھی ہیں، اور دونوں جلدوں کے اندر اس قصے سے 1000 فائدے، ایک نہیں 1000 فائدے اس سے مستنبط کیے ہیں۔ تو یہ قصہ جو سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ، یہ قصہ اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور یہ قصہ مکہ مکرمہ کی، یہ سورت مکہ مکرمہ کے تقریباً آخری دور میں نازل ہوئی، بلکہ بہت سے علماء کہتے ہیں سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ درس دینا تھا کہ آج آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے رشتہ دار اور دوست آپ کو جو تنگ کریں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی تاریخ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کے بھائیوں نے ایسا کیا، اور اس پر بھی غور کیجئے کہ اگر انہ من یتقی ویصبر، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا انہ من یتقی ویصبر، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا رہا اور صبر کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور اس وقت جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے ان کو یہ سبق دینا تھا۔ اس سورت کی ابتدائی 3 آیتوں میں قرآن کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد بہترین انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی طرف اشارہ ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے سامنے اچھی اچھی باتیں بیان کرتے ہیں، اچھے بیان ہم رکھتے ہیں۔ انہی اچھے بیان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ، بعض مفسرین بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا اللہ کے رسول نے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب کو، قرآن کو احسن القصص کہا ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جیسے بہترین قصہ بڑی عبرت والا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس سے کم عبرت والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ حضرت موسیٰ کے قصے کو سب سے زیادہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ صرف ایک جگہ قرآن مجید میں آیا، اسی پارے کے اسی صورت میں۔ حضرت یوسف کا نام 1-2 جگہ اور آیا ہے، لیکن قصہ صرف یہی بیان ہوا ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کوئی پارہ ایسا نہیں ہے، کوئی بڑی صورت ایسی نہیں ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہ بیان ہو۔ تو احسن القصص جو اللہ نے فرمایا ہے، پورے قرآن کے اندر جو قصے اور جو باتیں ان کو بیان کیا ہے، انہی میں سے ایک چیز حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے شروع، اس سورت کے شروع میں اللہ نے 4 آیت سے لے کر 6 آیت تک حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خواب بیان کیا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے والد سے بیان کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نجابت کا یہ پہلا مرحلہ تھا۔ اسی لیے حضرت یعقوب جو ان کے والد تھے، وہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ایک تو خوبصورتی تھی، بڑے نجیب تھے، اس کے علاوہ اس خواب کی بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سمجھ لیا کہ ابراہیم کے دین کا وارث میرے بعد جو بننے والا ہے وہ یوسف ہے، لہذا ان سے زیادہ محبت کرنے لگے، ان کی زیادہ قدر کرنے لگے، اور اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بڑا حسد ہوا۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آیت سے لے کر کے 18 آیت تک حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ان کے ساتھ حسد، پھر ان کے قتل کی سازش کرنا ہے۔ چنانچہ اپنے والد کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم شکار کے لیے جا رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ یوسف بھی جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو معارضہ کیا، لیکن ان کے اصرار کے اوپر جانے دیا، تو وہ سارے کے سارے مل کر کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور جھوٹ بولتے ہوئے اور جھوٹے خون یعنی کسی شکار کے خون میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اور ان کی قمیص رکھ کر کے لے کر کے آئے اور کہا کہ حضرت یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لیا۔ علی کل حال حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا یہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تھا، ان کے بھائیوں نے ڈال دیا تھا، ادھر سے ایک قافلہ گزرا انہیں لے جاتا ہے، جائے کہ وہ قافلہ ان کے اوپر رحم کر کے ان کے والد تک پہنچاتا۔ یہ قافلہ انہیں لے کر کے مصر چلا گیا اور وہیں پر غلام بنا کر کے بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس گھر میں تھے وہاں پر ان کو سکون تو ملا،
اس لیے کہ ان کی ہونہاری کو دیکھ کر کے اس مالک نے کہا کہ ہاں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ فائدہ کیا اٹھائیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کو بیچ دیں گے تو ہمیں زیادہ پیسے ملیں گے، یا ہم ان کو اپنی اولاد بنا لیں گے، اس لیے کہ یہ بڑے ہونہار دکھ رہے ہیں۔ علی کل حال آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اس طریقے سے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے 30 آیت سے لے کر کے 31 آیت تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام، بلکہ اس سے پہلے ہی آیتوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو جہاں پر یہ ہے کہ جس گھر میں رہنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرحلے میں انہیں نبوت عطا کی شاید، اس لیے فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جب اشد کو پہنچ گئے، اپنی طاقت کو پہنچ گئے، یعنی بالغ ہو گئے۔ بعض علماء نے کہا کہ ان کی عمر 20 سے 25 سال کی ہو گئی، تب حضرت عزیز مصر کی بیوی نے ان کے اوپر غلط نظر ڈالی اور انہیں زنا کے لیے ابھارا، لیکن وہ بچ گئے، جس کی 2 وجہ قرآن نے بیان کی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے اندر اخلاص پایا جاتا تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد کی۔ کیوں؟ اسی اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ علی کل حال جب وہ معاملہ آپ لوگ جانتے ہیں، یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے سامنے پیش ہوئے جن کے غلام بنے ہوئے تھے، اور وہاں پر معاملہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد یہ کرتا ہے۔ حالانکہ وہ بیوی نے ان کے اوپر اتہام لگایا تھا، اور ظاہر بات بیوی ہی کی بات زیادہ سنی جاتی، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے مجھے خود غلطی پر برائی کے اوپر ابھارا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ چونکہ حضرت یوسف بھاگے تو ان کی قمیص پھٹ گئی تھی پیچھے سے، تو ایک شخص ان میں سے اٹھا اور کہا اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے، اور اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جیسا کہ حق تھا، قمیص اللہ تعالیٰ نے حق کو ثابت کر دیا، قمیص پیچھے سے پھٹی تھی۔ تو عزیز مصر نے بات کو دبانے کے لیے اپنی بیوی کو سمجھایا اور یوسف سے کہا کہ تم اس سے دور ہی رہنا، لیکن ظاہر بات جو ہوتی ہے، بات برائی وہ پھیل جاتی ہے، بات پھیلتے پھیلتے پورے پھیل گئی، عورتیں بات کرنے لگی۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا، جیسا کہ معاملہ آپ لوگ پڑھے ہوئے ہیں اور اس آیت میں پڑھیں گے۔ جیل میں ڈالنے کے بعد یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہ دوسرا یا تیسری مرحلے کی آزمائش آئی، لیکن وہاں پر جو سب سے اہم بات ذکر کرنے کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، انہیں اللہ تبارک خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ ہوا یہ کہ ان 2 جو قیدی ان کے ساتھ 2 اور گئے تھے، انہوں نے خواب دیکھا، کہتے خواب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص روٹی کی ٹوکری اپنے سر پر لیے ہوئے ہے اور اس سے چڑیا کھا رہی ہیں، اور دوسرا کیا ہے، اس کے سامنے انگور ہے اور اس میں سے رس کو نچوڑ رہا ہے اور اس سے شراب بنانے جا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے جب اپنا یہ خواب پیش کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم بتائیں گے تو لیکن سب سے پہلے جو داعی کو کرنا چاہیے کہ ہاں دعوت کا مرحلہ پیش کیا اور دعوت دی، توحید کی دعوت دی، آخرت کی دعوت دی، اور پھر جب خواب بیان فرمایا اور کہا کہ ایک کو تو سولی دی جائے گی اور دوسرا اپنے مالک کا مقرب بنے گا، انہیں شراب پلائے گا، اور ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ جب مالک کے سامنے میرا ذکر کرنا تاکہ میں بھی یہ جیل سے نکل جاؤں۔ لیکن یہ ہوتا ہے بسا اوقات بعض بڑوں کی معمولی غلطی پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرتا ہے، کرنا یہ کہ وہ شخص وعدہ تو کیا کہ ہم آپ کو چھڑائیں گے، بڑا احسان ہمارے اوپر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بھلا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا معاملہ اللہ کے حضور رکھنا چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ تو اس طریقے سے کئی سال تک جیل میں رہ گئے۔ پھر وہاں کا جو حاکم تھا اس نے یہ خواب دیکھا، عجیب و غریب خواب، اب اس کی تعبیر کوئی دفتری نہ بیان کر سکا، تو معاملہ حضرت یوسف کے پاس پھر یاد کیا اس دفتری نے کہ ہاں یوسف ایک ہیں جیل میں جو خواب کی اچھی تعبیر جانتے ہیں۔ تو یوسف کو سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی، حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی، صرف تعبیر نہیں بتائی، اس مرحلے میں کیا ترتیب رکھنی چاہیے اور کیا اس مصیبت سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اپنا وہ بھی بتا دیا، جس سے متاثر ہو کر کے
اس شخص نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا درباری ہی صرف نہیں بنایا بلکہ وزیر غذا، بعض روایات کے مطابق حضرت یوسف کو مصر کی حکومت عطا کر دی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس آزمائش کا مرحلہ ختم ہوا، اور یہیں سے اب آگے چل کر کے 13واں پارہ شروع ہوتا ہے جو اگلی مجلس میں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ اس کے اندر یہ جو چند باتیں ہیں ہم نے اس کو بڑی بہت مختصر سے رکھا ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل رکھیں گے۔ تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ مبارک بنائے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سے اللہ تعالیٰ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔